الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم رمضان کے مبارک مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ رمضان کا یہ مہینہ اپنے ساتھ اللہ رب العزت کی بے پناہ نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں لے کر ہماری زندگی میں آیا ہے۔ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، ان برکتوں سے اپنی زندگی کو فیضیاب کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اور آپ رمضان کا مناسب انداز میں استقبال کریں۔ رمضان کا مناسب انداز میں استقبال اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ہم روزوں کی روح کو نہ سمجھ لیں، رمضان کی روح کو نہ سمجھ لیں، روزوں کے مقصد کو نہ سمجھ لیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو روزے ہیں ان کا مقصد کیا ہے، آخر اللہ تعالیٰ نے روزوں کو کیوں فرض کیا ہے، ان روزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سامعین، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی چیزیں بنائی ہیں ان سب کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، کوئی نہ کوئی مقصد وجود ہر چیز اپنے اندر رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ فضول نہیں پیدا کیا۔ تو جب کائنات کی کوئی چیز فضول نہیں ہے، کوئی شے بے مقصد نہیں ہے، تو آخر اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم عبادت جسے ہم روزہ کہتے ہیں، صوم کہتے ہیں، یہ بے مقصد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس جانب اشارہ کرتا ہے اور اہل ایمان کو بتاتا ہے کہ یہ روزے بے مقصد نہیں ہیں، بلکہ یہ بات بتائی گئی سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور کیوں کیے گئے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ تو روزوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تقوی کا حصول ہے، کہ انسان کے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو، اس کے اندر گناہوں سے بچنے کی صفت پیدا ہو۔ یہ روزوں کا بنیادی اور اولین مقصد ہے۔ اب ہم تھوڑا سا رک کر اس بات پر غور کریں گے کہ یہ جو صوم ہم کہتے ہیں، یہ روزہ جو ہم کہتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اور یہ جو لفظ تقوی ہے اس کا کیا مفہوم ہے۔ جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ جس چیز کو ہم اردو میں روزہ کہتے ہیں، عربی میں اسے صوم کہا جاتا ہے۔ اسی لیے رمضان کو ماہ سیام، روزوں کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ صوم کی یہ اصطلاح بنیادی طور پر عرب جس چیز کے لیے استعمال کیا کرتے تھے وہ بہت مختلف ہے اس چیز سے جس کو آج ہم اپنی زندگی میں یا اپنے سماج میں دیکھتے ہیں۔ عرب معاشرے میں آپ جانتے ہیں کہ سواری کے لیے دو جانوروں کو بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک تو اونٹ ہوتے تھے، دوسرے گھوڑے ہوتے تھے۔ خاص طور پر جنگ کے لیے جس جانور کو استعمال کیا جاتا تھا وہ گھوڑے ہوا کرتے تھے۔ تو عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان کو جہاد پر نکلنا ہوتا تھا، جنگ پر نکلنا ہوتا تھا، یا کسی پر آزمائش سفر میں نکلنا ہوتا تھا، تو اس سے پہلے وہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ ان کی جو سواری ہو وہ بہت مضبوط ہو، ان کے جو گھوڑے ہوں وہ بہت مضبوط ہو۔ اب اگر آپ تصور میں لائیے کہ اگر کوئی شخص، کوئی فوج جنگ پر چلی جائے، محاذ پر چلی جائے، یا کسی بڑے آزمائشی سفر میں نکل جائے، لیکن ان کی سواری ہاتھ دے جائے، ان کی سواری کمزور ہو، ان کے گھوڑے جو ہے وہ چلنے سے انکار کر دیں، بھوک پیاس برداشت کرنے سے انکار کر دیں، ان کی قوت کم ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ فوج ناکام ہو جائے گی، وہ قافلہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو کوشش ان کی جانب سے یہ ہوتی تھی کہ گھوڑوں کو ایک سخت قسم کی مشقت سے گزارا جائے، ایک سخت قسم کی تربیت سے گزارا جائے، تاکہ اس کے نتیجے میں گھوڑوں کے اندر طاقت پیدا ہو، ان کے اندر مشکلات کو سہنے کی شکتی پیدا ہو، ان کے اندر وہ تقویت پیدا ہو، جس کے نتیجے میں وہ دھوپ برداشت کر سکیں، پیاس برداشت کر سکیں، سفر کی مشقتیں برداشت کر سکیں، اور زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں جو وہ پرفارم کر سکیں، کام کر سکیں۔ اس کام کے لیے عرب کے لوگ اپنے گھوڑوں کو مخصوص طور پر تربیت دیا کرتے تھے۔ وہ تربیت کیسی ہوتی؟ وہ تربیت اس طریقے سے ہوتی کہ عرب کی چلچلاتی دھوپ میں ان گھوڑوں کو ریگستان میں، کھلے ڈیزرٹ میں کھڑا رکھ دیا جاتا تاکہ وہ دھوپ سہنے کے عادی ہو جائیں۔
ریگستان کی ٹھنڈی ہواؤں میں رات کے موقع پر ان کو جو ہے وہ کھلے میدان میں چھوڑ دیا جاتا اور ان کو مجبور کیا جاتا کہ وہ جو ہے وہ کھلے میدان میں جو ہے وہ اپنی رات گزاریں، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو ٹھنڈ سہنے کی، سردی سہنے کی عادت ہو جائے۔ اسی طریقے سے ان گھوڑوں کو ایک مدت تک پانی پینے سے محروم رکھا جاتا، ان کو غذا سے محروم رکھا جاتا، تاکہ ان کو بھوک و پیاس برداشت کرنے کی عادت ہو جائے۔ اور جب اس طریقے سے ایک گھوڑا بھوک، پیاس، سردی، گرمی ہر چیز کو برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا، تب اس گھوڑے کی ویلیو بہت بڑھ جاتی، اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی، اور یہ بات کہی جاتی کہ یہ صائم گھوڑا ہے، یہ روزہ دار گھوڑا ہے، یہ ایسا گھوڑا ہے جس نے سخت روزے رکھے ہیں، اب یہ ہر سفر کے لیے کام آ سکتا ہے، اب سب سے بہترین قسم کا گھوڑا ہے جو ہر محاذ پر کامیابی کے ساتھ اپنے فرائض کو انجام دے سکتا ہے۔ تو روزوں کی جو اصطلاح ہے، صوم کی جو اصطلاح ہے، وہ بنیادی طور پر یہیں سے اخذ کی گئی ہے۔ تو جب آپ اس اصطلاح کو سمجھ جائیں، روزوں کے اس بیک گراؤنڈ کو سمجھ جائیں، تو پھر مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو روزے ہم سے رکھوا رہا ہے، جس میں ہم کو پانی پینے سے روکا جا رہا ہے، کھانا کھانے سے روکا جا رہا ہے، اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل سے روکا جا رہا ہے، دیگر بہت سے کاموں سے روکا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بنیادی طور پر وہ ٹریننگ دے رہا ہے، وہ مشق کرا رہا ہے، جس کے ذریعے سے ہم مشکل حالات میں سروائیو کر سکیں، مشکل حالات میں صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، توکل کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھ سکیں۔ اس بات کی ٹریننگ روزہ ہمیں دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جو بات کی گئی کہ روزہ اس لیے تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو، پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو، بچنے کی صفت پیدا ہو۔ آخر یہ کس چیز سے بچنا ہے، کس چیز سے پرہیز کرنا ہے؟ ہر اس گناہ سے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، ہر اس عمل سے جو اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرتا ہو، ہر اس چیز سے جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہو، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام تقویٰ ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے، جو برائیوں کی طرف جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے اندر بہت سی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں۔ وہ نفسانی خواہشات ہم کو جھوٹ کی طرف ابھارتی ہے، دھوکہ دہی کی طرف ابھارتی ہیں، دیگر برائیوں کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ تو انسان کا نفس اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا کر شیطان کے راستے پر لے جائے۔ اور یہ جو روزے کا پورا عمل ہے، یہ انسان کو بنیادی طور پر وہ قوت مدافعت عطا کرتا ہے، وہ طاقت عطا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکے۔ جس طریقے سے گھوڑوں کا روزہ ان کو اس بات کے لیے تیار کر رہا تھا کہ وہ گرمی اور سردی اور بارش اور غذا کی قلت، ہر قسم کی آزمائش کو برداشت کر سکے، اسی طریقے سے ہمارا روزہ بھی ہم کو اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ ایک چیز ہمیں بہت پسند ہے، لیکن ہم اللہ کی محبت کے لیے اس چیز سے رک جائیں۔ ایک چیز ہمارے لیے حلال ہے، لیکن محض اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم اس سے رک جائیں۔ ہم پیاس کی شدت سے پریشان ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم اس سے رک جائیں۔ انسان اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن محض اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے ہم اس سے رک جائیں۔ تو جب ہم اللہ کے لیے وہ چیزیں جو عام دنوں میں ہمارے لیے جائز ہیں ان سے بھی رک جاتے ہیں، تو پھر ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو ناجائز ہوں؟ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو گناہ کے ہوں؟ تو ساتھیوں، روزوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایسی استعداد پیدا کی جائے، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ اس طریقے سے کی جائے کہ وہ اپنی مکمل زندگی کو گناہوں سے، معصیت سے اور ان تمام کاموں سے جو اللہ کو ناراض کرنے والے بچا سکے۔ اور اس بچنے کے لیے جو قوت درکار ہے وہ رمضان کے مہینے میں ایک مسلمان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو ساتھیوں، یقیناً میں اور آپ رمضان کے اس مبارک مہینے میں روزوں کا اہتمام کریں گے، لیکن اس بات پر بہت زیادہ توجہ دیجیے کہ کہیں ایسا معاملہ نہ ہو کہ ہم ظاہری طور پر تو روزہ رکھ رہے ہیں لیکن روزے کے مقصد کو حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزہ رکھنے سے بھوک پیاس کے سوا کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے، قیام اللیل کرنے والے، عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو اپنی راتوں کی عبادت سے رت جگہ کے سوا کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ بظاہر تو جو وہ عمل کا اہتمام کرتے ہیں لیکن اس کی روح سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے ہیں، دھوکہ دینا نہیں چھوڑتے ہیں، گالی گلوچ کرنا نہیں چھوڑتے ہیں، وعدہ خلافی کرنا نہیں چھوڑتے ہیں، امانتوں میں خیانت کرنا نہیں چھوڑتے ہیں، بد نگاہی کرنا نہیں چھوڑتے ہیں،
اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور نہیں کرتے ہیں تو ایسے روزوں کا کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ روزے اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمارے اندر وہ قوت پیدا ہو، وہ حوصلہ پیدا ہو جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر سکیں اور اپنی زندگی کو اس راستے پر بسر کریں جس راستے پر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہی دوستوں روزوں کی اصل روح ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم روزوں کے صحیح مقصد کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ان روزوں کے نتیجے میں ہمارے اندر تقویٰ پیدا فرمائے، پرہیزگاری پیدا فرمائے، اتنا حوصلہ اللہ تعالیٰ ہم کو دے کہ ان روزوں کے نتیجے میں ہم تمام گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک کر سکیں، اور وہ تمام اچھائیاں جو اللہ تعالیٰ ایک بندے مومن میں دیکھنا چاہتا ہے ان اچھائیوں کو ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کی نعمتوں سے، اس کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔